ایک ایسا صحابی جس کا قد چھوٹا تھا، نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی قبیلہ، یہاں تک کہ کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ تک دینے کو تیار نہ تھا، مگر نبی کریم نے انہیں وہ مقام دیا کہ دنیا دنگ رہ گئی۔ آئیے بتاتی ہوں حضرت جلیبہ رضی اللہ کا ایمان افروز واقعہ جس نے تاریخ بدل دی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب جلیبہ علیہ السلام کا اپنا گھر نہ ہونے کی وجہ سے وہ مسجد کے ایک چبوترے میں رہتے تھے۔ ان کا اصل نام کسی کو معلوم نہ تھا، نہ باپ کا نام پتہ، نہ قبیلے کا ان کا نسب ہی معلوم نہیں تھا۔ دنیا انہیں ان کے چھوٹے قد اور سادہ لباس کی وجہ سے جلیبہ یعنی چھوٹی چادر والے کہہ کر پکارتی تھی۔ اس وقت عرب سماج میں انسان کی پہچان اس کا قبیلہ ہوتا تھا۔ وہاں ایسے شخص کی کوئی سماجی حیثیت نہیں ہوتی تھی جس کا کوئی مضبوط قبیلہ نہ ہو۔ کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ ایسے آدمی کو نہیں دیتا تھا۔ نبی کریم اپنے صحابہ کا دینی ہی نہیں بلکہ انسانی خیال بھی رکھتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ جلیبہ آ رہے ہیں تو آپ نے خود قدم اٹھایا اور ایک انصاری صحابی کے گھر تشریف لے گئے۔ نبی کریم نے انصاری سے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ جلیبہ سے تمہاری بیٹی کا نکاح کروں۔ لڑکی کا باپ نے ڈائریکٹ تو انکار نہیں کیا، لیکن کہا میں لڑکی کی ماں سے مشورہ کرتا ہوں۔ جب ماں کو بتایا گیا تو اس کا جواب سخت اور صاف تھا، اللہ کی پناہ مانگو، ہم جلیبہ سے اس کی شادی نہیں کریں گے۔ ماں بری نہیں تھی، وہ ایک عام ماں تھی جو اپنی بیٹی کے لیے اچھے گھرانے کا خیال رکھتی تھی، لیکن اسی وقت پردے کے پیچھے سے بیٹی کی آواز آئی اور یہ الفاظ صحیح مسلم میں آج بھی محفوظ ہیں، کیا تم اللہ کے رسول کا حکم رد کرو گے؟ مجھے ان کے سپرد کر دو، مجھے یقین ہے وہ مجھے ضائع نہیں کریں گے۔ ایک جوان لڑکی جس کے اپنے بھی ارمان ہوں گے، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ یہ رشتہ نبی کریم کی طرف سے تو اس نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا۔ نکاح ہوا اور نبی نے دعا فرمائی۔ نئی زندگی ابھی شروع ہی ہوئی تھی کہ جہاد کا بلاوا آ گیا۔ جلیبہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ فوراً نکل گئے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو نبی نے صحابہ سے پوچھا، کیا تمہارے درمیان سے کوئی گھائل ہے؟ صحابہ نے اپنے عزیزوں کے نام لیے، لیکن کسی نے جلیبہ کا نام نہیں لیا، کیونکہ ان کا کوئی بڑا قبیلہ نہیں تھا جو انہیں ڈھونڈتا۔ نبی پاک نے خود فرمایا، لیکن مجھے جلیبہ کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں، انہیں تلاش کرو۔ صحابہ نے تلاش کیا تو جلیبہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ زمین پر شہید پڑے تھے اور ان کے گرد 7 دشمنوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے 7 کو قتل کیا اور پھر خود شہید ہو گئے۔ رسول اللہ وہاں پہنچے اور ان کا سر اپنی مبارک گود میں رکھا۔ آپ اس قدر جذباتی تھے کہ آپ نے یہ الفاظ کہے، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ حضرت جلیبہ کی عظمت کا یہ عالم تھا کہ ان کا جنازہ کسی چارپائی پر نہیں بلکہ اللہ کے نبی پاک کے ہاتھوں پر اٹھایا گیا اور آپ کی نگرانی میں انہیں قبر میں اتارا گیا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام چاہنے والوں سے جو محبت کرتا ہے وہ کمنٹس میں سبحان اللہ ضرور لکھے۔ السلام علیکم۔